سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی تھی، اولاد سے مایوس تھی، تاہم انہیں اولاد کی تمنا تھی۔ آپ کو اولاد نہ ہونے کا صدمہ بھی تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ اس عمر میں عام طور پر اولاد پیدا ہونے کا امکان نہیں ہوتا، بلکہ اس عمر میں تو آدمی آسانی سے چل پھر بھی نہیں سکتا۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت سنائی، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اور خوشخبری دی ہم نے اسے اسحاق کی جو نبی ہوگا نیک بختوں میں۔ نمبر 2، فرشتوں کا واقعہ۔ اور ایسا اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے جا رہے تھے، ساتھ میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹے کی خوشخبری دینے کا حکم ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا، ابراہیم نے جواب میں سلام کہا، پھر ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، اللہ کے فرشتے آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، آپ نے انہیں مہمان خیال کیا، اس لیے فوراً ان کے لیے بچڑا بھون کر لے آئے اور ان سے فرمایا لو کھاؤ۔ فرشتے چونکہ کھاتے پیتے نہیں، اس لیے انہوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ اس زمانے میں اگر مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا تو خیال کیا جاتا تھا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے ان سے کہا مجھے تم سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں، قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا آپ فکر نہ کریں۔ پھر فرشتوں نے انہیں بیٹا ہونے کی بشارت دی تو انہوں نے حیران ہو کر کہا میرے ہاں اولاد ہوگی؟ اس عمر میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اس عمر میں اولاد کا ہونا عجیب سی بات ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت سارہ ہنس پڑی، وہ بھی اس وقت وہیں موجود تھی۔ ان کی بات پر فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہیں؟ اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہ بڑی بزرگی کا مالک ہے۔ آپ کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ نمبر 3، یہودی اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی شام میں گزاری۔ آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں جتنے نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ ہی کی نسل سے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی اولاد میں 3500 انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ آپ نے 160 یا 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برابر مدینہ الخلیل میں دفن کیا گیا۔ یہودیوں نے آپ کے بارے میں یہ مسئلہ کھڑا ہے کہ جنہیں ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا وہ اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، لیکن یہودیوں کی یہ بات من گھڑت ہے، اسحاق علیہ السلام تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم ہوا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، اس کی تفسیر کیوں ہے؟ یہودی علماء میں سے ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ انہوں نے جواب دیا اے امیر المؤمنین، خدا کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن یہودی عرب لوگوں سے حسد کرتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھا، نہ کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ معارف القرآن بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل